الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی آیت اقرأ کا اتارا. اس میسج کے ذریعے اور اس آیت کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا ہے کہ اقرأ کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور خاص طور سے مؤمنین مؤمنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے. اس آیت کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور خاص طور سے مؤمنین مؤمنات کے لیے پیغام ہے کہ پڑھ. لیکن آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم اس چیز سے کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کا فائدہ ہمیں کما حقہ اٹھانا چاہیے اور 100% ہمیں جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس چیز سے ہم کوسوں دور بھاگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اقرأ پہلی آیت لا کر ہی انسانیت کو یہ بتا دیا کہ پڑھائی سے کبھی ہمیں پیچھے نہیں بھاگنا ہے. دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز ایجوکیشن ہے، سب سے بہترین چیز تعلیم حاصل کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل. یہی وجہ ہے کہ کسی عالم نے ایک یہودی سے پوچھا کہ آپ اتنے کم تعداد میں ہیں لیکن پوری دنیا پر کیسے غالب ہیں؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے رسول ہیں، ہم ان کی ایک تعلیمات ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کی بات پر ہم چلتے ہیں. اور ان کی تعلیمات کیا ہیں کہ اقرأ ایجوکیشن کو ہم نے اپنے اندر سب سے زیادہ مہتو دیا اور اس چیز کو لازم پکڑ لیا اور سب سے ہم نے ایجوکیشن پر اتنا زور دیا کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ جو ہے ان پڑھ نہ رہے، جو ہے بغیر لکھے پڑھے نہ رہے. اور اس چیز کو انہوں نے بہترین سے فوکس کیا اس پر، اور اسی وجہ سے جب ان کے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل ہو گئی اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی اور بہترین ایجوکیشن حاصل کیا، تو آج وہ ہے دنیا میں ٹیکنالوجی کے حساب سے اور بھی مالی حساب سے اور تعمیراتی حساب سے ان تمام چیزوں میں آج وہ دن بدن آگے اور بہترین ہے. اور دوسری چیز انہوں نے یہ جواب دیا کہ دوسری چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بزنس کرنا سکھاتے ہیں، تجارت کرنا سکھاتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے خود کی ہے اور جو ہے صحابہ اکرام نے کی، تابعین نے کی، اور اس چیز سے آج ہم کوسوں دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہماری معاشی حالت بہتر ہوتی ہے اور ہماری زندگی اس سے بہتر ہو سکتی ہے، اپنی لائف کو اس سے اپنے لائف سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور تیسری چیز جو انہوں نے بتایا کہ ہم یہودی کہیں بھی رہتے ہیں ایک دوسرے سے آپس میں کنیکٹ ہو کر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں تعلق رکھتے ہیں. اگر پریشان حال ہو تو ان کی حال پرسی کرتے ہیں، اگر کوئی گر رہا ہو تو ہم اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی پچھڑا ہوا ہو تو ہم اس کے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں اور یہ ساری چیز اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے، لیکن ہم نے ان کو دھیرے دھیرے پس پشت ڈال دیا. ان پر ہم نے ایک آنکھ اپنی بند کر لی اور ہم نے تعلیم کو جو ہے اہمیت کو گھٹا دیا، جس کی بنیاد پر ہم آج جو ہے 100 سال پیچھے چلے گئے. اور اسی وجہ سے آج جو ہے سماج میں بہت سارے مسلم بچہ ایسے مل جائیں گے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل کورے ہیں، اور ان کے والدین، ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس بھی ان کو پڑھانا لکھانا نہیں چاہتے. لیکن جو ہے ہمارے علماء کرام کی محنت اور کچھ ٹیچرز کی محنت اور کچھ جو ہے
بہت سارے لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج جو ہے دھیرے دھیرے الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں میں تعلیم کا سلسلہ، تعلیم کا رجحان چل پڑا ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ جیسا کہ آپ کیرلا میں دیکھ لیجئے، وہ لوگ اب بچپن سے اس چیز کو مائنڈ میں ڈال دیتے ہیں، یہ پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، پڑھنا، تعلیم، سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، اور یہی چیز ہونا چاہیے تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر۔ لیکن آج مسلمان جو ہے دارو شراب اور جو ہے کیا کیا چیزوں کے اندر، یہ سب کوئی بھی اڈا خالی نہیں ہے جہاں جو ہے مسلم کمیونٹی، مسلم قوم نہ ہو۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جب ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں میں جو ہے تعلیم ہوگی۔ ہم جب تعلیم حاصل کریں گے تو ہماری نسلیں جو ہیں آگے بڑھیں گی، اور ہماری قوم جو ہے آگے بڑھے گی، اور ہماری آنے والی قوم کے اندر یہ رجحان ہوگا کہ ہمارے پرکھ، ہمارے آباء و اجداد پڑھے لکھے تھے، تو ہمیں بھی جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس وجہ سے وہ ماں باپ جو اس چیز سے دور ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنا بھوکا رہ کر بال بچوں کو پڑھائے لکھائے، اپنی آدھی روٹی ملے تو بھی بال بچے کو پڑھائے، اپنی اولاد کو پڑھائے، اور اپنی جو ہے نسلوں کو پڑھائے لکھائے۔ چاہے ہم جو ہیں، ہمیں کھانا 2 وقت کا نصیب نہ ہو، چاہے ہمارے کپڑے پھٹے ہوں، چاہے ہمارے کپڑے پرانے ہوں، چاہے ہمارے اوپر جو ہے بہت سارے مصیبت ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کو سہ کر ہم اپنے بال بچوں کو پڑھانا ہوگا، تبھی ہماری قوم جو ہے ترقی کرے گی، آگے بڑھے گی۔ اور پڑھائی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہدایت، روشنی اور اس کے آگے جانے کا اس کے ذریعہ ملتا ہے۔ کیا اس کے انسان جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ دنیا کی بھاوناؤں کو، دنیا کی اونچ نیچ کو کیسے سمجھے گا؟ جب ان کے پاس علم ہوگا تو وہ لوگوں کے حالات کو سمجھے گا، اور دنیا کی اونچ نیچ کو سمجھ کر اپنی پریشانی خود حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑھنے لکھنے پر، اعلیٰ ایجوکیشن پر، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر سماج کو، خاص طور سے مسلم سماج کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز پر فوکس کریں اور سخت دھیان دیں اپنے بال بچوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے نسلوں پر، اور اپنی قوم کے لوگوں پر۔ اور جو قوم کے لیڈر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے پیچھے پڑے اور اس چیز کے آگے بڑھانے کے لیے سہیوگ کرے لوگوں کی۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایجوکیشن، اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ ہر اعتبار سے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کسی بھی لائن سے ہو۔ اسلام کسی بھی علم حاصل کرنے سے بھی، کسی ایجوکیشن سے نہیں روکتا، بس ہماری سمجھ، ہماری جو ہے سمجھ کی اونچ نیچ ہے، اور باقی کوئی بات نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔